بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے، یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے لگی ہوں، جنہیں جان کر انشاءاللہ تعالی آپ کو اور مجھے بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سگے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھنے کی تعلیم فرمائی تھی، اور فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعے کو پڑھو۔ اگر جمعہ کے دن نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ ضرور پڑھو۔ ایک مہینے میں اگر ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھو، اور اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھتے تو کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ یہ وہ نماز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ بے شک وہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے، چاہے اگلے پچھلے ہوں، چاہے ظاہر باطن ہوں، چاہے صغیرہ گناہ ہوں، چاہے کبیرہ گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اس نماز یعنی صلاۃ التسبیح کی نماز کی برکت سے تو ہمیں یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں۔ نیت اصل تو دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ یہ زبان سے یہ الفاظ کہہ دیے کہ میں نیت کرتی ہوں، لڑکی ہے تو کرتی ہوں، لڑکا ہے تو کرتا ہوں، 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف تکبیر تحریمیہ کہہ کے اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ جو ہے باندھ لیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک مکمل کر دینی ہے۔ ثنا کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ثنا کے فوراً بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح کی حالت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب اس تسبیح کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور سورت پڑھ لینے کے بعد قیام کی حالت میں 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ مطلب کہ قیام کی حالت میں 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھیں گے اور 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب کریں گے رکوع۔ رکوع میں سب سے پہلے تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، پھر سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، بعد میں 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اب سجدہ کریں گے، سجدہ کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر سجدہ کی حالت میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ایک سجدہ کر لینے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے جلسہ کی حالت میں 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے۔ تسبیح پڑھ لینے کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرا سجدہ کرنے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، پڑھ لینے کے بعد سجدے کی حالت میں پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیح پڑھیں گے۔ یہ ایک رکعت جو ہے ہماری پوری ہو گئی ہے، تو ہماری تسبیح 75 مرتبہ پوری ہو گئی ہے۔ اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ دوسری رکعت میں پہلے تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
15 مرتبہ تسبیح پڑھ لینے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینے کے بعد رکوع میں یہ تسبیح 10 مرتبہ پھر سے پڑھیں گے۔ جیسے پہلی رکعت میں پڑھا تھا ویسے کا ویسے پڑھنا ہے۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ پھر سجدے میں یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر ایک سجدہ کرنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی یہی تسبیح پھر سے 10 مرتبہ، بالکل پہلی رکعت کی طرح۔ اب دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ بیٹھیں گے، یعنی اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر دعا ربی جعلنی پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت کی طرح سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، 75 مرتبہ۔ اب اس کے بعد سورۃ فاتحہ پھر کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ سورت پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے۔ جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے سب سے پہلے 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح 4 رکعت جو ہے ہماری پوری ہو گئی ہے۔ چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیر بیٹھیں گے، یعنی اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ربی جعلنی پڑھیں گے، پھر دائیں جانب کی طرف سلام پھیریں گے، پھر بائیں جانب کی طرف سلام پھیریں گے۔ یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بالکل صحیح اور آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر ان میں سے آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اب اس کا پڑھنے کا جو وقت ہے کوئی بھی وقت مخصوص نہیں ہے، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں سوائے اوقات مکروہہ کے، اور وہ 3 وقت ہیں جو مکروہ ہیں۔ اب جو رکعت ہے اس کی صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت ہے۔ اب کون سی صورتیں پڑھنا ہے، اس میں سے کسی صورت پڑھنے کی قید نہیں ہے، کوئی بھی صورت ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں